ایران نے جنگ کے خاتمے کی امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ جنگ کے خاتمے کے لیے 5 شرطیں رکھ دیں۔ ایرانی میڈیا نے اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا، جنگ کا خاتمہ تہران کی اپنی شرائط اور وقت کے مطابق ہوگا۔ صدر ٹرمپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ جنگ کے خاتمے کی شرائط ہیں کہ ایران پر حملہ اور عہدیداروں کا قتل روکنا ہوگا۔ ایسا مربوط نظام یقینی بنایا جائے کہ تہران پر دوبارہ جنگ مسلط نہ کی جائے۔ جنگ سے ہونے والے نقصانات کا بھی ازالہ کیا جائے۔ امریکہ، اسرائیل خطے میں ہر محاذ پر مزاحمتی گروپوں کے خلاف کارروائی روکیں۔ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو بھی تسلیم کرنا شرائط میں شامل ہے۔ ایرانی عہدیدار نے بتایا، امریکی پیشکش ایک علاقائی دوست ملک کے ذریعے موصول ہوئی۔ تمام ثالثوں کو پیغام دیا ہے، جب تک یہ تمام شرائط تسلیم نہیں کی جاتی، کوئی جنگ بندی یا مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہونے کے مواقع موجود ہیں۔ امکان ہے ایران میں کچھ شخصیات امریکی تجاویز پر غور کر رہی ہیں، رائٹرز کا دعویٰ۔ کہا، ایران نے ابھی تک امریکی تجاویز کو باضابطہ طور پر مسترد نہیں کیا، نہ ہی مذاکرات مسترد کرنے سے باضابطہ آگاہ کیا۔ ایران کی جانب سے پاکستان کو آج رات باضابطہ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حکام منظر عام پر نہیں، ان کا پاکستان سے رابطہ کرنا مشکل ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کر دی۔ کہا، پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن کوششیں جاری رکھیں گے۔ قطر کے امیر کا عراقی وزیر اعظم سے ٹیلیفونک رابطہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل کو ترجیح دینے پر اتفاق۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ امریکہ کے پیغامات ملنے کا مطلب امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہرگز نہیں۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، تنازع کا مستقل خاتمہ چاہتے ہیں۔ مستقبل کے کسی بھی سیاسی تصفیے میں نقصانات کا ازالہ شامل ہونا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مطالبہ کیا، جنگ سے ہونے والی تباہی کا معاوضہ دیا جائے۔ کسی بھی معاہدے کے لیے احتساب اور تعمیر نو کی یقین دہانی ضروری ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو امن منصوبے کی پیشکش کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے 15 نکاتی منصوبہ بھیجا۔ امریکی امن منصوبے میں مطالبہ کیا گیا کہ ایران کی سرزمین پر یورینیم افزودگی نہ کی جائے، نتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے۔ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بھی بند کرنا ہوگی۔ آبنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔ امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکی ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری نے ایرانی نیوز ایجنسی سے گفتگو میں بتایا، پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ امید ہے اقدامات جنگ بندی کرانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. And the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Gave us a present. It was a very big present worth a tremendous amount of money. ہم جنگ جیت چکے، کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا، تہران میں آپ درست لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران نے ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، واضح کر چکے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات نہیں ہو رہے۔ امریکہ سے سفارتکاری کا تباہ کن تجربہ ہوا ہے۔ مذاکراتی عمل کے دوران ہم پر حملہ کیا گیا۔ یہ سفارتکاری کے ساتھ غداری تھی۔ امریکہ اور اسرائیل ہم پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں۔ ان کا سفارتکاری اور ثالثی کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا، امریکہ اپنی ناکامیوں کو معاہدے کا نام مت دے۔ ہمارے جیسے لوگ آپ جیسوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے۔ صدر ٹرمپ تیل کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات 14 اور 15 مئی کو بیجنگ میں ہوگی۔ ایران میں کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں، معاملہ حساس ہے، ابھی نہیں بتا سکتے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس کانفرنس۔ بتایا، ایران میں 9000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا۔ ایران کے 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کر دیے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بحریہ کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ صدر ٹرمپ خطے میں ایران سے آنے والے خطرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔
دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کی کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ۔ سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سعودی قیادت کو سراہا، کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امت مسلمہ میں اتحاد اور ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے بھی رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے قطر اور دیگر خلیجی ملکوں پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ پاکستان کی سفارتی رسائی اور امن کی کوششوں سے آگاہ کیا، کہا پاکستان نے فریقین پر کشیدگی کم کرنے کے لیے زور دیا۔ امیر قطر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ چین کا امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بیجنگ ان تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے جو کشیدگی میں کمی لائے۔ طاقت کا استعمال کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، فریقین مذاکرات کی میز پر آئیں۔ اس وقت جنگ بندی اور امن مذاکرات سب سے اہم کام ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن، بحری تجارتی گزرگاہوں کا تحفظ عالمی برادری کے مشترکہ مفادات میں ہے۔ ملیشین وزیر اعظم کی بھی پاکستان کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کی تعریف، کہا مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی F-18 جنگی طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے بتایا امریکی فوج کا یہ چوتھا اسٹریٹجک طیارہ ہے جسے بدھ کی شام چابہار میں گرایا گیا۔ طیارے کو پاسداران انقلاب بحریہ کے نئے جدید فضائی دفاعی نظام کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹکام کی جنگی طیارہ گرنے کی ترتیب۔ ایران کا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو بھی میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کا کہنا ہے امریکی طیارہ بردار جہاز پر میزائل ساحل سے داغے گئے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کہتے ہیں امریکہ کو خبردار کہتے ہیں ہمارے دفاع کے عزم کو آزمانے کی غلطی نہ کرے۔ ایران اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ دشمن قیادت کے فیصلوں کا بوجھ اس کے فوجیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اسرائیل کی ایران کے بوشہر پاور پلانٹ پر بمباری۔ ایٹمی توانائی کے ادارے کا کہنا ہے کوئی مالی یا تکنیکی نقصان نہیں ہوا۔ IAEA نے جوہری بجلی گھر پر دوبارہ حملے کی تصدیق کی۔ جنوبی تہران میں 12 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ اصفہان پر بمباری سے مارکیٹیں اور ریسٹورانٹ تباہ ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر حملوں کی نئی فوٹیج جاری کی، کہا ایران میں ملٹری تنصیبات اور صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے بھی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیلی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا، عمارتوں اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ حملوں میں 1 شخص ہلاک اور 12 افراد زخمی ہوئے۔ لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چھپ گئے۔ کویت اور تہران میں مبینہ دہشت گرد گروپوں کی گرفتاری کا دعویٰ۔ کویتی وزارت داخلہ کا کہنا ہے دہشت گردی میں ملوث حزب اللہ کے 6 دہشت گرد کویت کے اہم رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ دہشت گرد نیٹ ورک میں 5 کویتی اور 1 غیر ملکی شامل ہے۔ نیٹ ورک سے وابستہ 14 ملزمان بیرون ملک مفرور ہیں، جن میں ایرانی اور لبنانی شہری بھی شامل ہیں۔ تہران میں ایرانی انٹیلیجنس کارروائی، 39 دہشت گرد گرفتار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گرفتار افراد کے اسرائیل اور دہشت گرد گروہوں سے تعلقات ہیں۔ گرفتار افراد قومی سلامتی کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے شہید ایرانی سپریم لیڈر کی ہدایت کے مطابق اہم معاملات میں فیصلہ متفقہ ہوگا۔ آج بھی جنگ کے معاملے پر تمام فیصلہ ساز ادارے عظیم رہبر کی رہنمائی میں یک آواز ہیں۔ ایران کے تمام ادارے اتحاد اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ اتحاد مؤثر انتظام، بحرانوں سے نکلنے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے مضبوط بنیاد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین PP بلاول بھٹو کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے خلیج کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے سیاسی اور ملکی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
بلاول بھٹو نے درپیش ممکنہ مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے وفاقی پالیسی کی تعریف کی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شریک تھے۔ وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے بجائے ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب روپے کمی کی تجویز۔ ذرائع کا کہنا ہے رواں مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 1000 کے بجائے 900 ارب روپے کیے جانے کا امکان ہے۔ رقم ایمرجنسی ریلیف پر خرچ کی جائے گی۔ اقدام سے مالیاتی خسارہ قابو کرنے میں مدد ملے گی۔ وفاق کا خطے کی صورتحال اور کفایت شاری مہم کے باعث NFC فنڈز پر نظر ثانی کا بھی فیصلہ۔ پاکستان آنے والی غیر ملکی پروازوں کو اپنا ایندھن ساتھ لانا ہوگا۔ ملک میں طیاروں کو ایندھن فراہمی سے متعلق اہم فیصلہ۔ پاکستان آنے والی غیر ملکی ایئر لائنز کو واپسی کا فیول ساتھ لانے کی ہدایت کر دی گئی۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ایندھن سے متعلق نوٹم جاری کر دیا۔ تمام تر ظلم کے باوجود یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وجوہات تو بیان نہیں کی گئی، لیکن آج کی میٹنگ کو منسوخ کر دیا گیا۔ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، اور ہم کسی بھی فیصلے میں نہ شریک ہیں اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی خبر۔ 3 سال سے تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ مشکل وقت میں وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لیتا ہے۔ PTI کو وفاقی حکومت نے کسی فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا شکوہ، کہتے ہیں آج وفاقی حکومت نے تمام وزراء کو بلایا تھا۔ ہم نے ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلہ کیا تھا، آج میٹنگ میں ضرور شرکت کریں گے، مگر کوئی وجہ بتائے بغیر میٹنگ ہی کینسل کر دی گئی۔ مہنگائی کا طوفان ہے اور عوام پریشان ہے، مگر وفاقی حکومت اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کر رہی۔ خان کے بیٹے حکومت نے ان کو کہا تھا کہ نائکاپ لیں، اپلائی کریں، آگے اپنے باپ سے ملنے، وہ بجائے اپنے باپ سے ملنے وہ جا کے عارف رجاقیہ کے ساتھ ملتے، وہ پاکستان کے دشمن جو را کا ایجنٹ ہے اس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ بانی PTI کے بیٹوں کو حکومت نے کہا نائکاپ اپلائی کریں اور والد سے مل لیں، وہ والد کے بجائے را کے ایجنٹ عارف رجاقیہ سے مل رہے ہیں۔ نون لیگی سینیٹر عابد شیر علی کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو اچھے سے ہینڈل کرنا آتا ہے، اب ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ یہ ملک کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں، سیاسی دشمن سے سیاست، ریاستی دشمن سے دوسرے طریقے سے نمٹیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں سیزن کی چاند رات، ملک میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ آج سجے گا۔ غیر ملکی ستاروں کی کہکشاں سیزن 11 کو 4 چاند لگانے لاہور پہنچ گئے۔ ایرم زیمپا سمیت کئی کھلاڑی پہنچ گئے۔ پہلی بار 8 ٹیمیں ٹائٹل کی جنگ لڑیں گی۔ توانائی بحران کی وجہ سے تماشائی اسٹیڈیم میں میچ نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن ٹی وی پر دیکھ کر اپنی فیوریٹ ٹیموں کو سپورٹ کریں گے۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور نئی ٹیم حیدرآباد کنگز مین پنجہ آزمائی کریں گے۔ رنز بناؤں گا، ٹیم کو کامیابی دلاؤں گا، کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر سیزن 11 میں اپنی اور ٹیم کی شاندار کارکردگی کے لیے پر امید، کہتے ہیں اس بار ٹیم کا کمبینیشن بہترین ہے۔ پشاور کے کپتان بابر اعظم نے کہا تماشائیوں کے نہ ہونے کا افسوس ہے۔ ملتان کے آسٹریلوی کپتان ٹرنر نے PSL کو بہترین کرکٹ لیگ قرار دیا۔ راولپنڈیز کے کپتان محمد رضوان بولے PSL نے زمین سے آسمان کا سفر طے کیا ہے۔ لاہور کے کپتان شاہین آفریدی نے امید ظاہر کی PSL اگلے 10 سال مزید کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے گی۔ PSL 11 کے لیے کراچی کنگز کی تیاریوں کو بھی ٹاپ گیئر لگ گیا۔ کراچی کے شیر لاہور میں راولپنڈیز کے خلاف پریکٹس میچ کھیل کر وارم اپ ہوئے۔ اسٹار فاسٹ بالر میر حمزہ تیاریوں سے مطمئن، کہتے ہیں لاہور میں پریکٹس کا بھرپور موقع ملا، ٹائٹل جیتنے کے لیے تیار ہیں۔ کپتان ڈیوڈ وارنر، موئن علی اور ریزا ہینڈرکس پر سب کی نظریں۔ کنگز اپنی مہم کا آغاز جمعے کو گلیڈیٹرز کے خلاف میچ سے کریں گے۔ کراچی کنگ جیسے ایک بہت ہی بڑے اور بہت ہی پریمیم فرنچائز کے ساتھ ہمارا پارٹنرشپ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ یو ول فیل اے ڈفرنٹ وائبز آن دوز پلیئرس جو پہلے بھی کھیلتے تھے، ابھی مارخور پی کے دے ول بی ریئلی فل آف انرجی۔ پاکستان کے اندر ہمارا جو ٹارگیٹ ہے نا وہ ہوم گرون برانڈ کو مقبول کرنا ہے۔
وہ خوشی اس بات کی کہ مارخور ایک ٹرائبل ایریا سے ایک لڑکا نبیل آفریدی وہاں سے اس نے پروڈکٹ بنایا اور پورے پاکستان میں اس نے اس کی مقبولیت کی. PSL 11 کے لیے میڈ ان پاکستان انرجی ڈرنک برانڈ مارخور کراچی کنگز کا پلیٹینم اسپانسر اور آفیشیل انرجی ڈرنک پارٹنر بن گیا. برانڈ کا سلوگن جہاں پاکستان وہاں مارخور. اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا مقصد کھلاڑیوں کی توانائی اور کھیل کے جنون کو نئی بلندی پر لے جانا ہے. اونر کراچی کنگ سلمان اقبال اور مارخور گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین نبیل آفریدی نے معاہدے پر دستخط کیے. سلمان اقبال کہتے ہیں مارخور انرجی ڈرنک کنگز کو میدان میں متحرک رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گی. نبیل آفریدی نے بتایا مارخور اپنی طاقتور برانڈنگ اور کوالٹی کی وجہ سے تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. کاروائی جاری ہے. میں اس پہ زیادہ نہیں کامنٹ کرنا چاہوں گا, لیکن جو انجسٹیفائبل ریزنس کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی بالکل ویلکم ہے. انہوں نے بڑی اچھی تعداد میں ہمیں جوائن کیا اور کوالٹی آف کرکٹ امپروو کرنے کی بات ہے اینڈ آف دا ڈے. PSL CEO سلمان نصیر کا لیگ سے دستبردار ہونے والے کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی کا اعلان. لاہور میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا معقول وجہ نہ بتانے والوں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے. PSL کی پروڈکشن میں جدت نظر آئے گی. آسٹریلوی کھلاڑیوں کی زیادہ تعداد میں آمد سے پاکستان کرکٹ کی کوالٹی بہتر ہوگی. پاک بحریہ کا پیپلز لبریشن آرمی کے بحری جہاز کی آمد پر پرتپاک استقبال. چینی بحری جہاز دو طرفہ مارچ سی گارڈین میں شرکت کے لیے پہنچا ہے. پاک چین دو طرفہ مارچ سی گارڈین کا چوتھا مرحلہ 2 اپریل تک جاری رہے گا. مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان تعاون اور پیشہ ورانہ مہارتوں کا تبادلہ بڑھانا ہے. مشق کے ذریعے باہمی ہم آہنگی اور مشترکہ آپریشنل صلاحیت میں اضافہ کیا جائے گا. فائرنگ، مشترکہ گشت اور میری ٹائم سیکورٹی آپریشنز بھی مشق میں شامل. ISPR کا کہنا ہے مشق پاک چین مضبوط دفاعی تعلقات اور علاقائی امن کے عزم کی عکاس ہے. ترمیم فوری طور پہ لائی جائے اور واحد ترمیم یہ بھی کرنی پڑے اس کے ذریعے فوری طور پر آپ یہ کیجئے تمام پاکستان کے قومیتوں کو، پاکستان میں تمام زبانیں بولنے والوں ان سے MQM درخواست کرتی ہے یہ متحد ہونے کا وقت. یہ شہر اگر پرامن نہیں ہوگا اور پرامن سے زیادہ اگر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر شہر نشانے پہ چھٹیوں میں عید پہ اس شہر میں نہیں ہوگا. MQM پاکستان نے فوری 28ویں ترمیم لانے اور آرٹیکل 140A کے نفاذ کا مطالبہ کر دیا. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں چھٹیوں میں سارا اقتدار کراچی سے منتقل ہو جاتا ہے. حالت جنگ میں کیا ہوگا، کہاں سے شہر کو چلایا جائے گا. اب تک شہر امن میں ہے، اس کے لیے ہم شریف ہو گئے ہیں. مصطفیٰ کمال نے کہا پاکستان کا نظام 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس ہے، شہر 400 ہیں. یہ ہمارا مطالبہ نہیں، ملک کی مجبوری ہے. فاروق ستار بولے وقت آ گیا ہے کہ جاگیردارانہ جمہوریت کو ختم کیا جائے. وزیر ثقافت سے ذوالفقار علی شاہ کا جواب. کہا MQM کا حالیہ بیانیہ سیاسی دیوالیہ پان اور عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور چودھری صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس. اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے پیش رفت کا تفصیلی جائزہ. غیر قانونی تارکین کو رجسٹریشن سے پہلے دستاویزات 1 ہفتے میں جاری کرنے کا فیصلہ. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کسی مجرم کو پاسپورٹ جاری نہ کیا جائے. پولیس ترجیحی بنیادوں پر کیریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرے. چودھری صالح حسین نے کہا اسپینش ریزیڈنٹ اسکیم سے 15,000 پاکستانی مستفید ہوں گے. مغربی ہواؤں کا سلسلہ اثر دکھانے لگا. چمن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش. کراچی سمیت سندھ میں آج سے 29 مارچ تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان. خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 30 مارچ تک بارشوں کی پیشگوئی. مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث فلش فلڈنگ کا خدشہ. متحدہ عرب امارات میں شدید بارش کے بعد طوفان کا خطرہ. شہریوں کو نشیبی علاقوں اور سمندر سے دور رہنے کی ہدایت. گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری، جس کے باعث حد نگاہ متاثر ہوئی. ابوظہبی پولیس نے خراب موسم کے پیش نظر اہم شاہراہوں پر رفتار کی حد کم کر دی. شہری دفاع کے ادارے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف.
شارجہ ایئرپورٹ نے مسافروں کو پروازوں کے شیڈول میں ممکنہ تبدیلیوں سے باخبر رہنے کی تاکید کی ہے۔